کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا بھر میں بہت سے باہر بسنے والے روسیوں کے ساتھ یا مشرقی جرمنوں کے ساتھ یا چیکوسلوواکین کے ساتھ یا دوسری قوموں کے ساتھ ہمارے روابط پیدا ہو جائیں گے، اور اب تک جو ہوئے ہیں وہ بہت ہی امید افزا ہیں۔ ایک یورپین ممالک کے کلچرل اٹیچی مجھ سے ملنے آئے، اور جب ان کو جماعت احمدیہ کا لٹریچر ان کی زبان میں پہنچایا گیا تو وہ اتنا ایکسائٹ ہو گئے، اتنا ان کی طبیعت میں ہیجان پیدا ہوا کہ دراصل اسی وجہ سے وہ ملنے آئے تھے۔ اور ملنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اس بات پر مجاز ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنے ملک کے دروازے آپ پر کھولتا ہوں۔ ایسا عظیم الشان لٹریچر ہے، اسے جلد لے کر ہمارے ملک میں پہنچیں۔ ہمارے ملک کے مسلمان بھی اور غیر بھی اس کے منتظر ہیں۔ وہ حیران رہ گیا یہ دیکھ کر کہ ایسا اسلامی فرقہ بھی دنیا میں موجود ہے جو اسلام کے نام پر جبر کا قائل نہیں اور اسلام کے نام پر محض محبت سے پیغام پہنچانے کے نظریے پر زور دیتا ہے۔ اور دیگر جب جماعت احمدیہ کی امتیازی تعلیمات اس کو معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ ہم تو بے وجہ اسلام سے خوف کھا رہے تھے، یہ تو بہت ہی پیارا مذہب ہے اور آپ کے آنے سے دوسرے مسلمانوں کو بھی تربیت ہوگی، ان کو بھی پتہ چلے گا کہ اسلام ہے کیا۔ تو میں آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں، یہ کوئی اندازے نہیں ہیں، تخمینے نہیں ہیں، واقعہ یہ ہے کہ خدا کی تقدیر نے مشرقی بلاک کے ممالک کو اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار کر دیا ہے۔ بہت سے سینوں کے داغ دھوئے جا چکے ہیں، بہت سی غلط فہمیاں اور کجرویوں کے نشان مٹ چکے ہیں، اور اب وہ صاف اور کھلے دل کے ساتھ ایک نئی روشنی کے منتظر اور متلاشی ہیں، اور بلا شبہ احمدیت ہی وہ روشنی ہے، یعنی حقیقی اسلام، جو ان کے دلوں کو مطمئن کر سکتی ہے۔ اس کے سوا اسلام کی سب تفسیریں جو دوسرے مسلمان فرقوں کے ذریعے ان تک پہنچ سکتی ہیں وہ ان کے مزاج کے مطابق نہیں رہی۔ ان کے مزاج میں روشنی آ چکی ہے، ان کے مزاج میں عقل و دانش کے ساتھ چیز کو پرکھنا داخل ہو چکا ہے۔ اس لیے اب وہ بنی بنائی ایسی تعلیمات جن پر غور و فکر کے نتیجے میں ان تعلیمات پر ایمان نہ رہے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں رہے۔ اسلام ایک ایسی تعلیم ہے جس پر جتنا غور کریں ایمان بڑھتا ہے، اور اس رنگ میں اسلام کی حقیقی تعلیم احمدیت کے سوا کم دوسروں کے پاس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر فرقے کے پاس سچائی موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دوسرے مسلمان فرقوں میں بھی بہت سی باتوں میں اسلام کا نور اس شکل میں موجود ہے کہ وہ دوسرے دلوں کو مطمئن کر سکتا ہے۔ یعنی احمدیت اسلام کی ان معنوں میں مونوپلی اختیار نہیں کر سکتی کہ گویا ساری سچائی احمدیت کے پاس ہے اور باقی سب کے پاس جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ یہ طرز عمل جھوٹ ہے، اور احمدیت سچائی کی غلام ہے، جھوٹ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جن معنوں میں بات آپ پر واضح کر رہا ہوں اس کو غور سے سمجھ لیجئے تاکہ کہیں غلط دعوے نہ کر بیٹھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احمدیت کے سوا اسلام کے دوسرے فرقوں میں سچائی نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سے ایسے اہم امور ہیں جن میں اسلام کے احمدیت کے سوا دوسرے فرقوں نے اسلام کی ایسی تصویر بنا لی ہے جس کو آج کا دانشور، آج کے زمانے کی پیداوار جس نے سائنس کی روشنی میں آنکھیں کھولی ہیں، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ بہت سی غلط کہانیوں کو اپنا لیا گیا ہے اور ایمانیات میں داخل کر لیا گیا ہے۔ اور اس پہلو سے احمدیت ہی ہے جو آج کی باشعور دنیا کو اسلام کی ایسی تعلیم دے سکتی ہے جس کے ساتھ جتنا غور کریں محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس پہلو سے مشرقی یورپ مغربی یورپ کے مقابل پر بہت زیادہ تیار ہے۔ بہت سے ایسی وجوہات ہیں جن کے نتیجے میں دونوں میں فرق ہے، باوجود اس کے کہ وہ دہریہ ہو چکا تھا، باوجود اس کے کہ مذہب سے بہت دور جا چکا تھا، ان کے اندر کچھ ایک ذہنی صفائی بھی ہے، اور دل کی تختیاں
بہت سے ایسے تعصبات سے پاک ہو چکی ہیں جو عیسائیت کے عروج کے زمانے میں موجود تھے. بس اس پہلو سے مغربی یورپ کا اپنے دروازے احمدیت اور اسلام کے لیے کھولنا ایک بہت ہی عظیم الشان واقعہ ہے اور حیرت انگیز اہمیت کا حامل واقعہ ہے. اور اس واقعہ کا ہمارے جشن تشکر کے سال میں رونما ہونا یہ بھی کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے. اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ ان باتوں پر غور کرتے ہوئے ساری جماعت جہاں اب خدا تعالیٰ کے شکر ادا کرے گی کہ اس نے ہمارے لیے کس طرح غیب سے تقدیریں جاری کی ہوئی تھیں جن کے دھاگے یہاں آ کر اکٹھے ہوئے اور اچانک ہمیں ان تقدیروں کے مقاصد معلوم ہو گئے، وہاں ان مقاصد کی پیروی کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کریں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہمیں ان بڑھتے ہوئے تقاضوں کو پورا کرنے کی بآسن توفیق عطا فرمائے.